اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، پاکستان کو چاروں جانب سے دشمن گھیر چکے ہیں۔ پاکستان کا وجود دشمن کے دلوں میں کانٹے کی طرح چبھ رہا ہے۔ دشمن ایک لمحہ بھی مملکت خداداد پاکستان کا وجود قبول نہیں کر رہا۔ دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان کو قیام کے بعد سے لے کر اب تک دل سے قبول نہیں کیا۔ ہر لمحہ ہر وقت پاکستان کے خلاف سازشوں میں مشغول رہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں کچھ ایسی خبریں، کچھ ایسی نیوز بریک کی جائیں گی، آپ کو بتایا جائے گا کہ پاکستان کے دشمن کس کس طرح سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی سازشیں رچ رہے ہیں۔ پاکستان کے دو بڑے دشمن بھارت اور اسرائیل تصور کیے جاتے ہیں۔ نیز صرف تصور ہی نہیں کیے جاتے بلکہ تاریخ بتلاتی ہے کہ کس طرح سے یہ دشمن پاکستان کے خلاف مختلف سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں۔ گزشتہ ایک ماہ سے پاکستان اور بھارت کے کشیدہ تعلقات آپ کے سامنے ہیں۔ بھارت میں اس وقت الیکشن ہو رہے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے دوسرے ازلی دشمن اسرائیل میں بھی آج کل الیکشن ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے دو بڑے دشمنوں نریندر مودی اور نیتن یاہو اپنی الیکشن کیمپین کے ذریعے پاکستان دشمنی کا کارڈ کھیل رہے ہیں۔ اسرائیل اور بھارت نے مل کر پاکستان کے خلاف جس سازش کو ترتیب دیا اور اپنی قوم کو بیوقوف بنا کر ووٹ لینے کی کوشش کی، پاکستان کی مسلح افواج نے اس سازش کو کمال بہادری کے ساتھ ناکام بنا دیا۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ محترم خواتین و حضرات، پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنا حصہ ڈالنے کے بعد ڈن ضرور لکھ دیجیے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ کتنے لوگ پاکستان کے لیے فکر مند ہیں۔ خواتین و حضرات، نئی آنے والی خبریں انتہائی خطرناک ہیں اور ہمارے لیے انتہائی تشویشناک بھی ہیں۔ اس وقت جموں کشمیر میں موجود سورسز بتا رہے ہیں کہ جموں سری نگر ہائی وے کو ہر قسم کی سویلین موومنٹ کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور گزشتہ ایک ہفتے سے اس پوری سڑک پر صرف اور صرف بھارتی فوج کا قبضہ ہے۔ نیز سری نگر سے اگر کوئی انڈیا تک جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے سوائے فضائی رستے کو استعمال کرنے کے کوئی چارہ باقی نہیں رہا۔ بھاری مقدار میں آرمی کی پیٹرولنگ کی جا رہی ہے اور بھاری تعداد میں بھارت سے آرمی کو کشمیر میں موو کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھاری تعداد میں اسلحہ اور بارود بھی منتقل کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب عالمی برادری کو اس بات سے آگاہ کر چکے ہیں کہ پاکستان کے گمنام ہیروز، پاکستان کی انٹیلیجنس یہ بات بریک کر چکی ہے کہ اس 15، 16، 17، 18، 19 یا 20 اپریل میں سے کسی بھی دن بھارت پاکستان کے خلاف جارحیت کا منصوبہ رکھتا ہے۔ جی ہاں، یہ خفیہ اطلاع پاکستان کے خفیہ اداروں نے بھارت سے حاصل کی اور پاکستان کی حکومت کو بھارت کے ان ناپاک عزائم کی اطلاع پہنچی۔ اسی موقع پر شاہ محمود قریشی نے عالمی دنیا اور دنیا کے بڑے 5 ممالک کو اعتماد میں لیتے ہوئے کہا کہ اگر بھارت نے پاکستان کے خلاف ایسے کسی بھی فعل کا ارتکاب کیا، ایسے کسی بھی جرم کا ارتکاب، پاکستان کے خلاف اگریشن کا ارتکاب کیا گیا تو پاکستان دشمنوں کو منہ توڑ جواب دے گا۔ محترم خواتین و حضرات، بھارت میں اس وقت الیکشن جاری ہیں۔ نریندر مودی وہ الیکشن ہار رہا ہے۔ سرویز کے مطابق ساؤتھ انڈیا میں یعنی جنوبی بھارت میں نریندر مودی بڑے واضح مارجن سے الیکشن ہار رہا ہے اور اسی فضا کو بدلنے کے لیے بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان دشمنی کا کارڈ کھیلا جائے اور اپنی قوم کو ایک مرتبہ پھر سے الو بنا کر بی جے پی یہ الیکشن جیت جائے۔ پاکستان سفارتی سطح پر بھی اس اگریشن کا مقابلہ کر رہا ہے اور جنگ کے میدان میں بھی پاکستان بھارت کے سامنے ڈٹا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ دنوں پاکستان نے بھارتی فضائیہ کے 2 جہاز مار گرائے اور بھارت کو دنیا بھر میں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ جواب میں بھارت نے پاکستان کا F-16 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کیا، لیکن عالمی اداروں نے بھارت کے اس دعوے اس وقت ردی کی ٹوکری میں پھاڑ کر پھینک دیا جب امریکہ کے ایک دفاعی ایجنسی نے ایک رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا
کہ امریکہ کے دفاعی ادارے پاکستان ایئر فورس کے F-16 جہازوں کو فزیکلی کاؤنٹ کر چکے ہیں اور پاکستان کے F-16 جہاز پورے ہیں، اور بھارت کا یہ دعویٰ کہ اس نے پاکستان کا F-16 طیارہ مار گرایا بالکل بے بنیاد ہے اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ اس کے بعد سے بھارت اور نریندر مودی کی قیادت کو عالمی سطح پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ جنگی معاملات میں جھوٹ سے کام لے رہی ہے۔ نیز پاکستان کے لیے 15، 16، 17، 18، 19 اور 20 اپریل کے دن بے انتہا اہمیت کے حامل ہیں۔ اس وقت بھی بارڈر پر پاکستان کی افواج ہائی الرٹ ہیں۔ پاکستان کے F-16، F-17 طیارے گزشتہ دنوں بھی بھارتی بارڈر کے ساتھ نچلی پروازیں کرتے دیکھے گئے تھے، اور بھارت نے چیخ و پکار بھی کی تھی کہ پاکستان کے طیارے ہمارے بارڈر کے قریب نچلی پروازیں کیوں کر رہے ہیں۔ نیز اس تمام ہائی الرٹ کا مقصد پاکستان کو ملنے والی وہ انٹیلیجنس رپورٹ ہے جس کا اشارہ شاہ محمود قریشی نے بھی دیا، جس کے مطابق بھارت پاکستان پر ایک نئے حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ بھارت یہ اگریشن صرف اور صرف بھارت کا یہ اگریشن نریندر مودی کی انتہا پسندانہ پالیسیز کا نتیجہ ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کے پاس پاکستان پر حملے کا اب کوئی جواز نہیں موجود رہا۔ پلوامہ حملے پر بھارت نے جو ڈوزیئر پاکستان کے حوالے کیا تھا، پاکستان نے ان تمام عوامل پر تحقیق کی، جانچ پڑتال کی۔ اس ڈوزیئر پر تحقیق کرنے کے بعد پاکستان نے بھارت کو اور دنیا کو بتا دیا کہ پاکستانی سرزمین پلوامہ حملے کے لیے استعمال نہیں ہوئی، اور ہم بھارت کے تمام دعووں کو سراسر مسترد کرتے ہیں۔ اس تحقیق کے باوجود پاکستان کی اس فراخ دلی اور اس مدبرانہ رویے کے باوجود بھارت جنگ پر تلا ہوا ہے۔ سامعین، بھارت نے 1965 میں بھی اگریشن کر کے دیکھ لیا۔ بھارت لاہور میں چائے تو پینے آیا تھا لیکن نہ پی سکا، اور بھارت کی فوجوں کو تاریخی ہزیمت سیالکوٹ، لاہور، نارووال اور قصور سیکٹر پر اٹھانی پڑی، اور بھارت امید ہے آئندہ کبھی بھی پنجاب پر لاہور سیکٹر سے حملہ کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بھارت نے جموں سری نگر ہائی وے کو بند کر کے اس مرتبہ شاید پہاڑی علاقے سے پاکستان کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن بھارت کا یہ غرور، بھارت کا یہ تکبر اور بھارت کا یہ منصوبہ کہ وہ کشمیر کی پہاڑیوں کی آڑ لیتے ہوئے پاکستانی علاقوں کو نشانہ بنائے گا اور پاکستان پر حملے کی کوشش کرے گا، یہ بالکل ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوگا۔ پاکستان کی افواج ہمیشہ سے ریٹالیٹ کرتی رہی ہیں، خواہ لائن آف کنٹرول ہو، ورکنگ باؤنڈری ہو یا عالمی بارڈر ہو، بھارت کو اسی کی زبان میں جواب دیا جاتا رہا ہے۔ پہلے کی انٹیلیجنس رپورٹس اس خدشے کا اظہار کر رہی تھیں کہ شاید بھارت راجستھان کی سرحد سے پاکستان پر حملہ کرے گا، لیکن بعد میں آنے والی انٹیلیجنس اطلاعات نے اس بات کو یقین میں بدل دیا کہ بھارت ایک بڑے حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، لیکن راجستھان سے نہیں، بلکہ بھارت چاہتا ہے کہ کشمیر کی پہاڑیوں ہی سے اس مرتبہ فیصلہ کن جنگ لڑی جائے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ کشمیر کا محاذ اس قدر آسان نہیں ہے۔ بھارت بھی اس بات کو اچھے سے جانتا ہے کہ کشمیر کا محاذ کھولا گیا تو کشمیری قوم کے جذبات کس قوم کے ساتھ ہیں؟ یقیناً کشمیری پاکستان کے ساتھ ہیں اور بھارتی افواج کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیے ہوئے ہیں۔ بھارت اگر کشمیر سے حملے کی کوشش کرتا ہے، اگر کشمیر سے حملہ کرنے کی جرت کرتا ہے تو اندرونی طور پر بھارت کو بے انتہا مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا اور کشمیری عوام ہی بھارت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی۔ پاکستانی افواج کے ساتھ تو بعد میں، لیکن بھارت کو سب سے پہلے لوکل مقامی کشمیریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس ویڈیو میں خواتین و حضرات کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کے جذبات کیا ہیں، آپ اس پورے منظر نامے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آپ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کی آراء کا ہمیں شدت سے انتظار رہتا ہے۔ آپ کی آراء ہمارے لیے انتہائی مقدم ہیں۔ جن ٹاپکس پر آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں کامنٹس میں ہمیں ضرور مطلع کیجیے۔ ہم کوشش کریں گے کہ انہی موضوعات پر ویڈیو بنائی جائیں جن موضوعات کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جن میں آپ کی دلچسپی ہے۔ اس ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی۔ اسلامک سلیوشن چینل سے ایک نئی ویڈیو، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ آخر پر جاتے جاتے اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔
ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ، جیسا آپ کو پہلے بتلایا اس ویڈیو میں، فی الحال اتنا ہی۔ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔